السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا وہ جو مجوسی ابو لولو فیروز، جن کا مزار دربار ایران کے اندر ہے، تو یہی سوال ارشاد بھٹی اینکر جو ہیں ارشاد بھٹی صاحب، انہوں نے علامہ شہنشاہ نقوی سے یہ بات کی ہے، یہ سوال کیا ہے کہ یہ آپ نے کیا کام کیا، اور اگلی بات یہ بھی انہوں نے کہی ہے کہ وہاں پہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا ہے مجوسی، آپ ان کے مزار کے اوپر جا کے منتیں مانگتے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جس نے شہید کیا دشمن کی، آپ نے وہاں پہ قبر یعنی مزار بنایا، دوسرے نمبر پہ آپ منتیں بھی مانگتے ہیں، ڈبل گناہ کر رہے ہیں آپ۔ تو میں چاہتا ہوں ناظرین آپ کو انہی کی زبانی سوال بھی سناؤں اور علامہ شہنشاہ نقوی کی زبانی جواب سناؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ آپ بڑی خوبصورت گفتگو کی، لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ ابو لولو فیروز، یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، ایران میں علامتی مزار ہے، لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں۔ خبر ہے نہیں سر، اور شیعہ اسے بابا شجاع الدین، ابھی میں آگے کرتا ہوں کہ آگے وہ بند کر دیا گیا، شیعہ اسے بابا شجاع الدین دین کا بہادر سپوت قرار دیں۔ 2010 میں مسلمان علماء کی عالمی تنظیم نے اپیل کی کہ ابو لولو فیروز کا مزار مسمار کر دیا جائے، مگر ایرانی حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کئی شیعہ علماء نے تو کہا کہ یہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شیعوں میں سے تھا۔ ابو لولو فیروز کے بارے میں دیکھیں، میں نے اپنے مجمع میں ایک بات کی تھی، ہمارے لوگ نہیں سمجھ پائے اس کو، میرے خلاف شروع ہو گئے۔ ابو لولو فیروز کا حضرت عمر کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ کوئی اہل بیت کی محبت میں نہیں تھا۔ دیکھیں کچھ حقائق ہیں، اس کو آپ، یہ فورم نہیں ہے، میں بھی نہیں چاہ رہا یہاں ذکر کرنا، کہ احراق باب زہرا کا واقعہ پیش آیا، بی بی زہرا کے دروازے پہ گئے مولا علی کو لینے کے لیے، ایک لمبی داستان ہے۔ تو کچھ حقائق ہیں جن کا بے سر و پیر نہیں ہے، شیعہ کی بعض باتیں، شیعوں کی بعض باتیں ایسے نہیں ہیں ہوا کے اندر، کچھ باتیں ہوئی ہیں، کچھ ہیں، اور کتابوں میں اہل سنت کی ہی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور اہل سنت علماء آج اس کا بھرپور اقرار کر رہے ہیں، بھرپور اقرار کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت جو کیفیات ہیں میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میں چاہ نہیں رہا اس طرف جانا۔ لیکن جو اہل بیت کے ساتھ نبی مکرم کی رحلت کے فوراً بعد جو خود اہل بیت میں بھی جو بی بی فاطمہ کے ساتھ ہوا، جو مولا علی کے ساتھ ہوا، ان کے بچوں کے ساتھ ہوا، 50 سال کیا دورانیہ ہوتا ہے، 50 سال کی بات تو مجھے کل کی سی لگتی ہے، میں 52 سال کا ہو گیا ہوں، مثال تھوڑے دن بعد مجھے لگے گا کل کسی بات ہے، 50 سال تو ایسے گزر جاتے ہیں۔ 50 سال کے بعد پورا کنبہ کاٹ دیا گیا کربلا میں، نبی کا سارا گھرانہ مار دیا گیا کربلا میں، کچھ تو ہوگا نا پیچھے سے چلتا ہوا رہا تھا کہ جو بھی تھا۔ تو یہ والی بات کرنا کہ صاحب یہ یکسر حضرت عمر کے ساتھ ابو لولو فیروز کا جو معاملہ تھا وہ محبت اہل بیت میں نہیں تھا، یہ میں نے ایک تفصیل سے بات کی، ہمارے لوگ نہیں مانے اس بات کو، نہیں سمجھے اس بات کو۔ مغیرہ ابن شعبہ کا وہ غلام تھا ابو لولو فیروز، مجوسی، وہ ان کے پیسے نہیں دے رہا تھا، مغیرہ ابن شعبہ اس کے اجرت نہیں دے رہا تھا، وہ شکایت لے کے حضرت عمر کے پاس آ گئے، حضرت عمر سے انہوں نے کہا، تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ بھئی تمہارا کام کیا ہے، کرنا کیا جانتے ہو، تمہارے مہارت کیا ہے؟ اس نے کہا میں چکیاں بناتا ہوں، مختلف چیزوں کو پیسنے کی چکیاں بناتا ہوں، آج کل کے گرینڈر بناتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا میرے لیے کب بناؤ گے؟ تو انہوں نے کہا میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں، آپ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں، کہ بھائی تم پہلے بتاؤ میرے لیے کب بناؤ گے؟ تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ اپنے دوست کا ساتھ دے رہے ہیں اور میری فریاد نہیں سن رہے، تو اس نے یہ کہہ کے گیا کہ میں آپ کی ایسی چکی بناؤں گا کہ ساری دنیا میں گھومے گی وہ، اور دوسرے دن آ کے اس نے چاقو آپ کے پیٹ میں مار دیا۔ پھر پورا قصہ ہے کہ وہ وہاں سے فرار کر گیا۔
ہماری کتابوں میں جہاں اس طرح کی باتیں جو آپ فرما رہے ہیں ہماری کتابوں میں اس سے ہٹ کر بھی باتیں ہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں جی جی ٹھیک تو ہم آن نہیں کرتے. جی ٹھیک. اور ہمارے نزدیک میں ایک موٹا سا جملہ کہوں گا, ہمارے نزدیک مسلمانوں کا شیرازہ اہمیت رکھتا ہے, مسلمانوں کی جلالت اہمیت رکھتی ہے, مسلمانوں کی ابوہت اہمیت رکھتی ہے, جس کی بنیاد پر دسیوں باتیں ہمیں اپنے لوگوں کو سمجھانا پڑتی ہیں. کچھ مان لیتے ہیں, کچھ نہیں مانتے. جی اچھا سر, اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, ایک تاثر ہے کہ ایران یہاں شیعہ اکابرین اور تنظیموں کو فنڈ کرتا ہے. آپ کو کبھی فنڈنگ ملی ہے؟ آپ کے توسط سے شاید کوئی بھیج دے. نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے, کبھی کوئی فنڈنگ نہیں ملی, بلکہ آپ کی دعاؤں سے ہم نے ہی ایران میں پیسے بھیجے. اچھا. جب وہاں زلزلہ آیا, جب وہاں سیلاب آیا, تو جیسے اور ممالک میں جب کوئی وہ آتا ہے, کوئی آفت آتی ہے, تو فلاحی اداروں کو یہ کام کرنا ہوتا ہے, کرنا چاہیے بحیثیت انسان. تو جب رفسنجان میں ایک زلزلہ آیا تھا تو ہم نے بڑی رقم جا کر دی تھی خانہ فرنگ کے اندر, یعنی کونسلیٹ کے اندر, کہ بھائی ہماری طرف سے بھیج دیجیے. اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ ہم نے آج تک ایران سے کوئی, ہاں دیکھیں ہمارے ہاں مرجعیت کا سمجھنے کی بات ہے, آپ کے توسط سے سمجھا رہا ہوں, میں آپ سے بعض باتیں کر رہا ہوں کہ کوئی اور بھی تو سن رہا ہے. جی جی سن. جی جی. ہمارے یہاں ایک نظام ہے مرجعیت کا. ہمارے یہاں مفتی اعظم پاکستان میں نہیں بیٹھتا. ہمارا مفتی اعظم جیسے مفتی اعظم سعودی عرب میں بیٹھتا ہے, مصر میں بیٹھتا ہے, ایسے ہی ہمارا مفتی اعظم یا عراق میں بیٹھتے ہیں یا قم میں بیٹھتے ہیں, جو ایران کا ایک علمی دینی مرکز ہے. شہر پورا یونیورسٹی ہے, 150 سے زیادہ مدرسے ہیں ایک ہی شہر کے اندر. تو ہمارا جو علمی مرکز ہے وہ یا قم ہے یا نجف اشرف عراق. ایک فقی ہمارے وہاں بیٹھتے ہیں, ایک فقی ہمارے وہاں بیٹھتے ہیں. ہم یہاں زکوٰۃ اور خمس کی جو ہماری ادائیگی ہوتی ہے وہ ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ زکوٰۃ آئی ہے, وہاں نہیں جائے گی وہ زکوٰۃ. پھر وہ کہیں گے جی بانٹ دیجئے پاکستان میں. اچھا, ان کے پاس بھی درخواستیں گئی ہوئی ہوتی ہیں, بکھر سے, سکھر سے, لیا سے, خیرپور سے, نواب شاہ سے. تو وہ کہتے ہیں جی نواب شاہ میں ایک ہاسپٹل بن رہا ہے, اس کو دے دیجئے. مثال فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. تو وہ ہم اپنی زکوٰۃ اور اپنا خمس جو ہے پاکستان کا ہی پاکستان میں ہی خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر اس کو یہ تصور کیا جائے کہ بھئی اجازت تو انہوں نے دی تھی تو انہوں نے پیسے دیے, نہیں بھئی ہمارے اپنے پیسے تھے. نہیں, یہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. جو فنڈنگ مثال کے طور پہ اپنے ایجنڈے کے لیے, اپنے اکابرین کے لیے, اپنی تنظیموں کے لیے, پہلے تو میں اس کا تردید کروں گا, انکار کروں گا کہ ایسا نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے بھی, یعنی میرے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں. جی جی. لیکن اگر کسی شیعہ شخصیت کے ساتھ تعلق ہے بھی تو ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں, کنٹرول کیوں نہیں کر رہے, پکڑ کیوں نہیں رہے, دیکھ کیوں نہیں رہے کہ کہاں سے کوئی پیسہ آ رہا ہے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. پہلے نمبر پہ ہم دیکھتے چلیں کہ وہ مجوسی تھا اور ان لوگوں نے اس مجوسی کی پوجا پاٹ شروع کر دی, ان سے معاذ اللہ منتیں مانگنی شروع کر دی. تو قرآن پاک کی آیت بڑی کمال کا جواب دے رہی ہے. جیسا کہ آپ سورہ نمل پڑھیں گے تو ایک ہدہد پرندہ نبی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا. تو خیر اس ہدہد پرندے نے آ کے, میں واقعہ کو ذرا مختصر کرتا جاؤں, اس پرندے نے آ کر یہ بتایا, ہدہد پرندے کا نام ہے, سورہ نمل کے اندر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہر چیز مل جائے گی. خیر وہ جب واپس آیا تو آ کر نبی سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کو جو خبر میں لے کر آیا ہوں آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے. فرمایا کیا خبر لے کے آئے ہو؟ اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ کے آیا ہوں, انی وجدت امرأۃ تملکہم, یعنی وہ کہنے لگا کہ میں ایک عورت کو دیکھ کے آیا ہوں اور اس کی قوم کو وہ آگ کی پوجا کر رہی ہے, سورج کی پوجا کر رہی ہے. اب وہ پرندہ اتنا سمجھدار, اس کا سر اتنا سا ہے, اتنا سا ہوگا یا اس سے بھی چھوٹا ہوگا, وہ اتنا سمجھدار ہے, اس کو پتہ چل گیا. وہ کہتا ہے کہ نبی سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا اگر سجدہ کرنا ہے تو ایک رب کو کرنا چاہیے, اللہ یسجدوا للہ, رب کے سامنے جھکنا چاہیے, عبادت رب کی کرنی چاہیے, رب العالمین کے سامنے جھکنا چاہیے. لیکن ان کو نہیں پتہ چلا. اگلی بات میں ہم کہتا چلوں, جیسا کہ آپ دیکھیں گے بریلوی مکتبہ فکر کے وہ بھی بات کرتا چلوں, ان کو نہیں پتہ چلا کہ قبر و مزاروں کے اوپر سجدہ نہیں کرتے, لیکن اس پرندے کو پتہ چل گیا. اور یہ جو ایران کے اندر مجوسی کا دربار بنایا اور یہ ادھر پوجا پاٹ ہو رہی ہے, ان سے منتیں مانگی جا رہی ہیں, ان کو نہیں پتہ چلا کیونکہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. وہ پرندہ کتنا سمجھدار ہے, کہتا ہے کہ اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے. خیر ناظرین, ہم اگلی بات کرتے چلیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں
جن کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پیارے عمر جس گلی سے تو گزرتا ہے وہ گلی شیطان چھوڑ کر دوسری گلی میں چلا جاتا ہے. کتنی اللہ پاک نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شان دی ہے. اور اگلی بات ہم کرتے چلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیارے عمر میں تیرا جنت کے اندر محل دیکھ کر آیا ہوں. یہ بھی حدیث صحیح البخاری کے اندر بھی حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی. اور اگلی بات ہم کرتے چلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں جن کو میرے محبوب علیہ السلام نے رب سے مانگ کر لیا, اللہ سے دعائیں کر کے لیا ہے. تو ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بات زمین پہ کرتے تو اللہ رب العالمین قرآن بنا کے آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے اوپر قرآن نازل کر دیتے تھے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آپ سورۃ توبہ پڑھیں. وہ جو عبداللہ بن ابی مدینہ کا منافق جب مر گیا, اس کا بیٹا عبداللہ آیا, آ کر کہنے لگا اللہ کے محبوب علیہ السلام جی میرا باپ واقعی گستاخ تھا, اگر آپ اس کا جنازہ پڑھا دے. محبوب علیہ السلام فرمانے لگے بیٹا عبداللہ میں تیرے کہنے پہ تیرے باپ کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا. اچھا اب وہ صحیح بخاری کے حدیث بھی سن لو. وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی جی آپ اپنا لعاب میرے ابو کے منہ میں ڈال دے, ہو سکتا ہے عذاب میں کمی آ جائے. فرمایا تیرے کہنے پہ بیٹا میں تیرے باپ کے منہ کے اندر لعاب بھی ڈالوں گا. اب وہ بیٹا عبداللہ کہنے لگا اللہ کے محبوب علیہ السلام جی اگر اپنی قمیض پہنا دے. تو فرمایا تیرے کہنے پہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قمیض بھی تیرے باپ کو پہنائیں گے. بلکہ اگر آپ مشکات کے حاشیے کے اندر دیکھیں گے قمیض کے بارے میں تو یہ لکھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے قمیض اس عبداللہ بن ابی مدینہ کے منافق کو اس لیے پہنائی تھی کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اندر قیدی گرفتار کیے تھے, ان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے حضرت عباس. تو اس وقت تو عباس کے گلے میں قمیض نہیں تھی, تو پھر اس منافق کی قمیض پہنائی گئی, وہ پوری آ گئی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج میں نے اس منافق کے گلے میں قمیض پہنا دی تاکہ میں نے اپنے چچا کا بدلہ ادا کر دیا. کیا ناظرین میں اگلی بات کرتا چلوں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب بھی ڈال دیا, لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اللہ کے نبی جی آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی جی اس منافق نے آپ کو بڑا پریشان کیا ہے. اب سورہ منافقون پڑھیں, وہ اسی منافق کے بارے میں ہی آیت ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. سورہ منافقون کی آیت ہے. نادی یقین مانیے اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے. آپ سورہ منافقون پڑھیں گے نا تو یہ آیت ملے گی لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. اس مدینے کا منافق بے ایمان نے کیا کیا جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بولے. حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کے نبی جی نہیں آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. اتنی بات ہوئی ہے تو آسمان سے قرآن آ گیا. قرآن پاک کی آیت سورہ توبہ کیا آیت آئی فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام آپ اس منافق کا 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھا دے تو میں رب نے اس کو معاف نہیں کرنا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ناراض تھے کہ اللہ کے نبی آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. فرمایا آپ اس کا 70 مرتبہ بھی پڑھا دے تو میں نہیں معاف کرنا. اگلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤوف الرحیمی دیکھیں, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین دیکھیں. فرمانے لگے کہ عمر اگر میرا رب اس منافق کا 72 یعنی 72 مرتبہ جنازے پڑھانے سے اس بندے کو اللہ معاف کر دے میں 72 مرتبہ ہی پڑھا دوں. تو خیر ناظرین یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو آیت اتری. خیر اگلی بات ہم کریں کافی یعنی کہ قرآن پاک کی ایسی آیات ہیں کہ قرآن پاک نازل ہوا جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا وہ نکلی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی اللہ کے نبی پردے کی آیتیں اترنی چاہیے. تو خیر ناظرین پھر پردے کی آیتیں بھی اتری. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.